لشکروں اور اموال کے انتظام و انصرام سے الگ ہو گیا، کہ لوگوں نے الگ کر دیا۔ راضی و پہلا راضی و آخری خلیفہ ہے جو لشکروں کے انتظام اور اموال کے انتظامی امور سے الگ ہو گیا۔ وہ آخر خلیفۃ اللہ، یہ آخری یعنی ابھی بھی وہ باقی رکھا ہے۔ وآخر خلیفۃ یہ وہ آخری خلیفہ ہے جو لوگوں کو نماز بھی پڑھائی ہے اور لوگوں کو بھی دیا ہے۔ وآخر خلیفۃ یہ وہ آخری خلیفہ ہے نتیموں کے ساتھ مجتمع کے ساتھ اپنے دیا ہے۔ ندیم مجتمع پہلے تو اس کو بھی کہتے ہیں، درباری بھی کہتے ہیں، مطلب بہت زیادہ فرق و امتیاز نہیں تھا، ورنہ عام طور پہ بادشاہ جو نہیں دیکھ سکتے اور دیوان خانے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ یہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ بعض خلیفۃ کان افقه وجوائز کہتے وامور جاریۃ علی ترتیب خلافت الاولیٰ، یہ وہ پہلا یہ وہ ان کے اپنے اخراجات اور ان کے اپنے جاری ہیں، اس کے خدمت گزار اور اس کے فضائل وظیفے کے خزانے اور اس کے مطلوب کے سامان اور اس کی اور یہ پہلی خلافتوں کی نہج پر جاری پہلی خلافتیں جو قابل ستائش نہیں ہیں، اسی انداز سے اس کی تھی، مطلب اس کے اندر تھوڑی سی شرافت تھی، شرافت ہوا یہ وہ آخری خلیفہ ہے جس نے وہ لباس جو وہ پہنتے تھے وہ لباس کی جی وظائف وظیفہ فضائل مطابق مطلب کے سامان مشاعر کھانے پینے کی چیزیں مجالس اور حجاب کے پہریدار اور دیگر اصول برکت پہلے کی خلافتوں کے نظر پر جاری۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ پہلا شخص تھا اول وقام قررت القام من المستنصر الذي تولى امام نصری کی اوائل میں یہ بات موجود ہے کہ اول خلیفہ وزیر سے بیعت امنی عثمان کو عفان کو دیا۔ سب سے پہلے خلیفہ جو اپنی والدہ کی حیات میں خلیفہ عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیت اس کو حاصل کرتی، اس کے بعد جو ہے فاتح کا نام، اس کے بعد رشید کا نام، اس کے بعد حمید کا نام، اس کے بعد ابوبکر کا نام، اس کے بعد بہت سے نام ہیں۔ ولم یزل خلافہ احد فی حیات ابیہ، ٹھیک ہے، غیر ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر علیہ السلام اپنے والد گرامی کی حیات میں کوئی شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور اس پر تعین کا بھی اضافہ کیا ہے جیسے دوسرا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقالت فرماتے ہیں ڈاکٹر کوئی مراد ولد شدید اللہ واللہ ام الولید والشمان اس میں
ولی بات کیا ہے سلیمان شاہین جی شاہین جی نہیں بھائی شاہین نام ہے شاہین وہ شاہد فرق اس میں لکھا ہوا ہے شاہین اس میں شاہین ہے اور امام سوری فرماتے ہیں کہ ایسی کسی عورت کا ایسی کوئی عورت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دو خلیفہ پیدا کیے ہوں سوائے ام ولید ولادہ مطلب ماں کے معنی میں سوائے ماں کے ماں ہے ولید اور سلیمان کی ماں ہے اور جو ابو ملک کے دونوں بیٹے ہیں اس کے بعد ایک نام ذکر کر رہے ہیں یا ولادہ نام بھی ہو سکتا ہے نام نہیں اسے ماں کے معنی میں لیں اور یہ ماں کون سی ولید اور سلیمان کی ماں باپ کون تھا عبد الملک یہ دونوں عبد الملک کے بیٹے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے اس نے اس کے دو بیٹے خلیفہ نام کو اس کے بعد شاہین یا شاہین فرق کا نام آتا ہے جو یزید ناقص اور ابراہیم کی ماں ہے اور یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں یزید ناقص اور ابراہیم کی ولید کے بیٹے تیسرا نام ہے خیزران کا جو ہاتھی اور رشید کی ماں ہے یہ تین ماؤں کا ذکر ہے جن کے دو بیٹے ان کے بعد نکلے یا وقفے کے ساتھ خلیفہ نام کرتے ہیں ہاں نام ہو سکتا ہے نام کو سمجھ میں نہیں آتا ہاں ولادہ اس سے پہلے سارے نام ذکر کیے گئے ایسی کسی عورت کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس نے دو خلیفہ جمع ہو دو خلیفہ جس کے دو بچے خلیفہ ہوئے ہوں سوائے ولادہ کے جو ولید اور سلیمان کی ماں اور یہ دونوں کس کے بیٹے ابو ملک کے بیٹے اور شاید فرنگ یا شاہین یہ یزید ناقص اور ماں جو ولید کے بیٹے ہیں یہ دونوں اور خیزران بربادی اور رشید کی ماں کہتے ہیں مصنف صاحب کو وجوزات سلیمان اولاد میں عباس اور حمزہ کو اس میں شامل کر دیا جائے پڑھا دیا جائے میں داؤد اور سلیمان کو بھی متوکل اخیر کی اولاد ہیں تو اوپر تین ماؤں کا ذکر ہے مزید دو ماؤں کو اور اس میں پڑھا اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ فائدہ ہے اس سے پہلے لفظ تسمہ گزرا والمتصمون بالخلافة من العبيديين 14 ثلاثة بالمغرب المهدي والقائم 11 بالمصر کی عبیدیین میں جنہوں نے کو خلافت سے موصوف کیا خود کو خلافت خلیفہ قرار دیا جنہوں نے خود کو خلیفہ قرار دیا وہ کتنے ہیں وہ 14 ہیں مصنف بھی انہیں خلیفہ نہیں مانتے اس اعتبار سے متصمون سے ان کا ذکر کرتے ہیں 3 مغرب میں ہوئے مہدی قائم منصور اور 11 مصر میں ہوئے معین ترتیب حاکم ظاہر مستنصر عامر حافظ ضابط فائز العاظم اتنے ہوئے 11 اور 3 14 سب فرماتے ہیں مکانہ ابتداء و مملکت ان کی بادشاہت کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے 290 کے بعد سے 290 بعد سے والقراض ہوا اور اس کا زوال یا اس کا اختتام کہاں تک رہا 567 میں لکھا ہوا ہے ہمارے دین ہے امام زاہد فرماتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں یہ بات تاریخ کے لیے امام زاہد کی بات کون سے کرتے ہیں تو انہوں نے خود کو خلیفہ میں وہ خلیفہ نہیں تھے تو خلیفہ بنے ہوئے تھے خلیفہ نہیں تھے خلیفہ بنے ہوئے تھے اور کہتے ہیں وغیر دولت العربیہ والباطنیہ بالباطنیہ فقالوا ادھا وقالوا اتعطى متخلف ٹھیک ہے نام مستقل اور یہ تو
مستخلف نہیں تھے یا مستخلف کہتے ہیں، مستخلف نہیں تھے، متخلف تھے، ناخلف خلیفہ تھے، خلیفہ نامزد نہیں کیے گئے۔ اصل میں خلافت جسے آپ شرعی خلافت کہتے ہیں، کہ ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ حقیقت میں شرعی خلافت کسے کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جسے ہم بادشاہت کہتے ہیں یا عمارت کہتے ہیں، وہ اس سے الگ کیوں ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ پتہ کہ حضرت امیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا بادشاہ اسلام وہ خلیفہ کیوں نہیں ہوتے، چھٹے خلیفہ ان کیوں نہیں قرار دیا جاتا، انہیں بادشاہ اسلام کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ بادشاہ خلاف سے ترجیح ہے، اس سے الگ ہو جاتی ہے؟ بہرحال اس مسئلے کو ہم اخیر اٹھاتے ہیں۔ اس کے چودہ ایسے ہوئے جو حقیقت میں نامزد خلیفہ بنے ہوئے لوگ، اس کے فرماتے ہیں امویوں میں جو مغرب کے خلفاء، اموی سلطنت امویہ میں مغربی علاقے کے جو خلفاء ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، المتصفون بالخلافہ من الامویین كانوا احسن حالا من المبیدین بالتسلیم، بہت زیادہ بہتر حالت میں تھے، یعنی مغرب میں جو اموی خلیفہ تھے، وہ عبیدیین سے بہت زیادہ بہتر حالت میں تھے، اسلام کے اعتبار سے، سنت والعمل کے اعتبار سے، عقل و فضل و علم کے اعتبار سے، اور جہاد و غزوہ کے لحاظ سے، جہاد کے لحاظ سے، اور غزوہ کا مطلب وہی جہاد کے معنی میں استعمال کیا، وہ تسلیم اور وہ بہت زیادہ تھے، مغرب میں ان کا حضور بہت زیادہ زیادتی کی مثال کہتے ہیں، حتیٰ ان اس زمانہ پہ یہاں تک کہ وہ ایک وقت میں مجلس کے اندر شیخ خلیفہ جمع ہوئے تھے اور سب کے سب کو خلافت کا اہل قرار دیتے تھے۔ اب اس کے بعد تاریخ خلفاء اور مستقل کچھ کتابوں کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کتاب لکھی تو یہ کتاب اقلیت کا درجہ رکھتی ہے، اس سے پہلے اس میں تھوڑا سا نمایاں کر دیا ہے، ذیلی علامت خود سے اس نے منتخب کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مطلب قوانین خلفاء کی تعلیم جماعت میں منتخب نہیں، قدیم مصنفین کی ایک جماعت نے تاریخ خلفاء پر کتابیں لکھی، کتابوں کا نام، یہ مصنف کا نام ہے نفس قواعد نحوی، نفس قواعد نحوی، انہوں نے دو جلدوں میں تاریخ خلفاء کی اور اس میں قاہد کے زمانے کے حالات، قاہد کے زمانے تک کے حالات، قاہد بادشاہ کے زمانے تک کے حالات، تاریخ خلفاء میں نفس قواعد نحوی بتانا، قاہد کے زمانے تک کے اور امام سوری کی بھی الغراض ہیں، یا تو الغراض ان کی کتاب کا نام ہے یا اس کی دوسری کتاب ہے، ذکر فی الافاصیل فقط، جس میں امام سوری نے فقط افاصیل خلفاء کا ذکر کیا ہے، وانتہا ضلع کے بعد کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے میں نقطہ ضلع کے بعد نقطہ نہیں کی گئی ہے، اس میں حاضمیر بھی موجود نہیں ہے، بہرحال کہتے ہیں مخصوص پھر میں نے اس کتاب کو دیکھا، ایک کتاب سے سنا شاعری ہے، انہوں نے حوالے بھی دیے، کتاب انہوں نے اپنے مطالعے میں رکھا ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے۔ تاریخ خلفاء بنی عباس ایک الگ کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، اور اس میں ناظم کے زمانہ اور اس میں ناظم کے زمانے تک کے حالات، ناظم کے زمانے تک کے حالات کہ ابو الفضل احمد بن ابی طاہر المروزی کاتب اس کا لقب ہے المروزی کے ساتھ کتاب مشہور ہے۔ احمد فضول الشعراء ایک جدید شاعر تھے، شعراء کی بزم میں ان کا بڑا نام تھا، ان کی کتاب میں تاریخ 280 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔
اس کے بعد ایک اور کتاب ہے تاریخ خلفائے بنی عباس حفیظ ابی موسیٰ ہارون حکمت العباسی، جن کی لکھی کتاب تقریباً 2 3 4 5 کتابوں کے نام ذکر کیے، اور ان کتابوں میں جن کتابوں کو انہوں نے دیکھا تھا، حالانکہ 2 کتابیں دیکھی ہیں اس میں پرانی کتاب دیکھی، پرانی کتاب میں 2 کتابوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، وقفت علیہ، ایک جگہ لکھا وقفت علیہ، اور ایک ہے رائٹ علیہ۔ میں نے اسے بھی دیکھا، اس میں جوسی کی کتاب پورے تاریخ خلفائے پاس میں نے کتاب پڑھی۔ اب اس کے بعد ایک اور فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ خلفاء میں کن حضرات کو حفظ قرآن کا شرف حاصل تھا، ٹھیک ہے نا۔ خطیب کی تاریخ، خطیب صاحب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اپنی سنت سے محمد بن عباس تک پہنچتی وہ کہتے ہیں کہ لب نے اور ان خلفاء میں سوائے حضرت عثمان بن عفان اور مامون کے کسی نے بھی حفظ قرآن نہ کیا۔ مصنف فرماتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہوئے، وہذا الحصر ممنوع، یہ حصر سمجھ سے بالا تر ہے، بل حفظہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جو قرآن کا شرف پایا وہ سب اور اس بات کی تصریح یا صراحت یہ وضاحت کی ہے باجماع علماء نے، بلکہ امام نووی نے تفسیر میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح آیا ہے، کہتے ہیں کہ وردہ بن طریق ایک اسلم سے یہ موضوع یہ بات ہمیں ملی ہے، انہو حفظہ موتی نبی کے صدقہ انہوں نے بھی جو قرآن اور وہ روایت یہاں ہے، ابن ابو داؤد نے مصالح کا ذکر کیا ہے، یہاں موجود ہے۔ اب اس کے بعد خلفاء کی بیعت کے کچھ الفاظ، ظاہر سی بات ہے جو الفاظ منقول ہیں اور کی تحقیق ہوتی ہے، ایک لفظ وہ جو بیعت کے وقت الفاظ جو بیعت کے وقت بیعت لیتے وقت استعمال ہوتے تھے، جیسے آج پیر مریدی کے الفاظ بڑے مشہور ہیں، اس کے لیے کون سے جملے اس کے سارے پروگرام سارے خاندان یہ انہیں لفظوں کو اپنے جملوں کی تکرار کرتے ہیں، جہاں جہاں جس کو لکھ کر بس مذکر و مؤنث سے کہیں کہیں فرق کر دیتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لفظ بیعت الخلفاء، خلفاء کی بیعت کے الفاظ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ حضرت خلیفہ زاہد کی بیعت کے وقت میں موجود تھا، فکانا جالسن کچھ بات میں خود بات میں فکانا کہتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں موجود تھا، اور وہ بادشاہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ چاہے اس کے لیے بیعت کے وقت خاص بنایا گیا ہو یا یہ شاہی محل میں ایسا کچھ انتظام، ٹھیک ہے نا، دلیچہ اس کا کتاب کا نام ہے دلیچہ جی، اور اس میں یہ دلیچہ اوپر کا معنی خیمہ کر لیجیے، اوپر ہم کا معنی ہوتا ہے، یہاں خیمہ کر لیجیے، اوپر چترا چترا کہتے ہیں، چھترا بھی کہتے ہیں، ہوتا ہے یہ بات
हलवा होता है ये माँ कह रहे हैं ये माँ माला की यार जैसे बात हल्का लगा ये नहीं कहते हमारा सादा नहीं हो सकता आता जो है थोड़ा सा हल्का लगा हम हल्का में बादशाह का और आप देखते हो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी जी एक इनका जब शपथ का प्रोग्राम होता है तो पाकिस्तान के बाहर के बड़े बड़े लोग आते हैं फिर मैदान में दिख रहा है बहुत ज्यादा शान शौकत का इजहार होता है मेरी ताकत है और आज मैं अपनी ताकत की इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ जी लफ्ज़ इस्तेमाल बादशाह से वो लफ्ज़ मिलता जुलता हो जी बेशक और उस पर तब की चादर थी और उसके कंधे पर हमारे चादर चादर उसके बदन पे सख्त चादर ठीक है और उसके कांधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर थी और वज़ीर उसके सामने मिंबर पर कायम मौजूद था पड़ा हुआ था कहे ताबीर करे अब वो उस्तादार दोनों पे मुख्तार और जो दारोगा थे दारोगा जो दारोगा था दारोगा उसी के करीब जीने पर मौजूद था ये एक मंजर बयान कर रहे हैं कि यूं दरबार लगा हुआ है बादशाह साहब बैठे हुए हैं और यूं मिंबर रखा हुआ है कुछ ऊंची जगह होती है जहाँ वज़ीर साहब तशरीफ फरमाते और सीने बने होंगे वहाँ दारोगा साहब तशरीफ फरमाते और यही दारोगा साहब जो थे वो नास यही दारोगा साहब लोगों से उस बादशाह की बयान ले रहे थे बादशाह की जुबान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था बादशाह है वो कुछ कहेगा भी वो फकत इशारा करेगा और वो लफ्ज़ मुबायना और बयान के अल्फाज क्या थे मुबायना जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं को बुलवाना था जो हाज़रीन थे मौजूदीन थे तो मुबायना सय्यदना मौलाना इमाम अबानस मोहम्मद अज़ाहिर पे अमरिल्लाह ठीक है ना ये इसका लफ्ज़ मैं बैअत करता हूँ अपने सरदार अपने आका इमाम जिसकी फरमाबरदारी सारे मखलूक पर लाजिम है उसका नाम अबू नस्र मोहम्मद अल-मुलक़ब ज़ाहिर पे अब्दुल्लाह मैं बैअत करता हूँ अल्लाह किताबिल्लाह इस बादशाह की किताबिल्लाह पर और उसके नबी की सुन्नत पर और बात क्या लिखा हुआ है हैं उसके पिराने हिसाब के वज्तिहाद अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन के इज्तिहाद पर ठीक है ना और इस बात पर कि ला खलीफता सिवा हो उसके सिवा इस दुनिया में कोई खलीफा नहीं इस बात सारे बनवा जो अगर डबल टिबल होते रहे होंगे तो भी ऐसा करते रहे होंगे बहरहाल लफ्ज़ बयान जो वारिद हैं इस बादशाह के हवाले से इस पसमंजर में कर दिया इस तरह से बयान की जाती थी खुतबा आज खुद नहीं बल्कि अपने दारोगा या किसी और शख्स के हवाले से खबरों को जुमला दोहराता था और साथ साथ जो है लोग उसी जुमले की तकरार करते मैं बर्दाश्त करता हूँ मैं भी अपना हाथ मोहम्मद के हाथ में दिया तो बस वही नहीं रही और और उसके बाद हज़रत वो मक्की में रह गया कि मसले में खिलाफ बादशाह से अलग बादशाह को खिलाफ से अलग चाहे इसको नहीं मोबाइल के हवाले से रात को पुस्तक याद करते हैं तो हम उस किताब को जाने के बाद और कोई इतिहास और जो मैं और उससे उसके बाद मेरी आई ऐसा नहीं कि हाँ मतलब हमने लिख दिया है पिराने हिसाब से बहुत होते हैं ये